سبيل الدموع سبيل مريح تنهد آيات. کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ بار بار دعا کرتے ہیں لیکن آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ آپ دل سے مانگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس وقت انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کی ہر پکار سنتا ہے۔ کبھی دعا فوراً پوری ہو جاتی ہے، کبھی کچھ وقت بعد، اور کبھی اللہ اس کے بدلے بندے کے لیے اس سے بھی بہتر چیز محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے مایوس ہونا کسی بھی حال میں درست نہیں۔ دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم صرف مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں ہم عبادت اور اللہ کی یاد میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سے مضبوط تعلق صرف مصیبت کے وقت نہیں بلکہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ گناہوں پر اصرار کرنا ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر غلط کام کرتا رہے، لوگوں کا حق مارے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے اور پھر صرف دعا سے سب کچھ بدلنے کی امید رکھے تو اسے پہلے اپنی زندگی کو بھی بدلنا ہوگا۔ سچی توبہ اور اپنے اعمال کی اصلاح دعا کی قبولیت کے راستے کو آسان بناتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جلدی کرنے لگتے ہیں۔ آج دعا کی، کل نتیجہ نہ ملا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بیج زمین میں ڈالنے کے فوراً بعد درخت نہیں بنتا، اسی طرح دعا کا پھل بھی اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ملتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہم صرف اپنی خواہش دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ ہمارے حال اور مستقبل دونوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دعا پوری ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو ممکن ہے اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہو۔ دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی دعا کرے لیکن محنت نہ کرے، علم کی دعا کرے لیکن پڑھائی نہ کرے، صحت کی دعا کرے لیکن اپنی صحت کا خیال نہ رکھے، تو صرف دعا کافی نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان کو دعا کے ساتھ عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ کامیابی اکثر دعا اور محنت دونوں کے ساتھ ملتی ہے۔ کبھی ہماری دعا اس لیے بھی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا دل پوری طرح حاضر نہیں ہوتا۔ زبان سے دعا ہو رہی ہوتی ہے لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ جب دعا کریں تو پورے یقین، عاجزی اور امید کے ساتھ کریں۔ اللہ سے اس طرح مانگیں جیسے ایک محتاج اپنے سب سے بڑے مددگار سے مانگتا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں یا کسی پر ظلم کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ان کی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے۔ یاد رکھیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو اسے ادا کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں۔ ایک اور غلطی یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں۔ اچھی زندگی مانگنا غلط نہیں، لیکن اس کے ساتھ اچھا اخلاق، ہدایت، صبر، ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی کامیابی بھی مانگنی چاہیے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں تو آج سے چند فیصلے کریں۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نماز اور عبادت کی پابندی کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، حلال طریقے سے روزی کمائیں، دل میں امید رکھیں اور دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں، دعا صرف اپنی خواہش پوری کروانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ کی دعا پوری نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہوں۔ ممکن ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر رہا ہو۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ چھوڑیں۔ یقین رکھیں، جب صحیح وقت آئے گا تو اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین۔ سبيل الدموع سبيل